السلام علیکم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عثمان بامسو صاحب کے خیمے میں موجود ہوتا ہے اور عثمان اپنے سپاہی برہان سے کہتا ہے کہ سرحد کے سرداروں کو دعوت نامہ بھیجیں، ان سب کو صوت میں اکٹھا کریں، مجھے ایک اہم مسئلے پر بات کرنی ہے۔ یہ سن کر سپاہی برہان اجازت لے کر چلا جاتا ہے۔ برہان کے جاتے ہی عثمان صاحب اور بامسو صاحب امانتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، جنہوں نے بھی ہمارا تعاقب کیا انہیں امانتوں کے بارے میں پتہ ہے، لیکن کیسے؟ تو اس پر بامسو صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ جب کہ اس امانتوں کے بارے میں صرف مجھے اور ارطغرل صاحب جانتے تھے۔ تو اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں پتہ تھا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے انہوں نے ہمارا تعاقب کیا، یقیناً یہ بابا کے دشمن ہیں اور نکولس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اور ساتھ ہی نکولس سے زیادہ بھی طاقتور ہیں۔ یہاں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ غدار پیتروس اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے دکان پر ٹہل رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران وہاں غدار ادریس آ جاتا ہے اور بتاتا ہے عثمان صاحب بامسو صاحب کے خیمے میں گئے ہیں، لہٰذا وہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ امانتوں کے پیچھے کون پڑا ہے، اور پھر کہتا ہے جناب عبد الرحمن قاضی نظر نہیں آ رہی۔ اس پر غدار پیتروس ڈیوڈ سے کہتا ہے، ڈیوڈ جس کا نام ادریس بھی ہے، اسے کہتا ہے اسے ڈھونڈو۔ دوسری طرف آپ بامسو صاحب کے خیمے کا منظر دیکھیں گے، جہاں بامسو صاحب عثمان صاحب کو ایک خط نکال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ کے بابا ارطغرل غازی نے دیا تھا۔ جیسے ہی وہ خط عثمان کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بابا کی وصیت ہے جو کہ میرے لیے لکھی گئی ہے، اور اس میں لکھا تھا، اور اس خط سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عثمان کو سردار بنانا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ اپنے بھائیوں اور چچا کے ساتھ کام کرو، انہیں فرائض سونپو۔ جبکہ خط کا آخری لائن پڑھ کر عثمان صاحب تھوڑے پریشان حال ہو جاتے ہیں، جس میں ارطغرل غازی نے لکھا تھا، میرے بیٹے، گائے سردار کی سرداری بغیر اولاد کے قائم و دائم نہیں رہ سکتی، لہٰذا اپنے لیے ایک دلہن کا انتخاب کرو جو تمہیں اولاد دے۔ یہ سن کر، یہ پڑھ کر عثمان صاحب کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ اپنی شادی کی بات سن کر سوچ و فکر میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور یہاں شام کے وقت گائے قبیلے میں پیتروس اور اس کے ساتھی آ جاتے ہیں، جہاں ان کی ملاقات عثمان صاحب سے ہوتی ہے۔ عثمان صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کی تجارت کرتے ہیں اور یہاں پر ہم تجارت کے غرض سے آئے ہیں۔ تو عثمان صاحب انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی یا تکلیف پہنچے تو ہمیں بتائیں، ہم ضرور انہیں حل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمیں دندار کے قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں دندار اپنے خیمے میں آتا ہے اور ساتھ ہی بہت ہی غصے میں ہوتا ہے۔ اپنے تخت پر بیٹھتے ہوئے حضل خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بھائی چاہتے ہیں کہ ہم یہاں بالکل بھی ہرگز نہ رہیں، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اپنے آپ کو بہت کوستا ہے اور بڑے غصے کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن یہاں اب بھی اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ چال چل رہی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اب میں سب سے پہلے اپنے بھتیجے عثمان کا بھروسہ جیتوں گا، مجھے اب بھیڑ کی کھال اوڑھنی پڑے گی۔ سب سے پہلے میں عثمان کا بھتیجا جیتوں گا اور پھر اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھوں گا۔ اور دل ہی دل میں یہ سوچتے ہی ایک مکروسی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ جاتی ہے، اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔